سامعین کرام، رمضان المبارک اور اعتکاف کی فضیلت پر حضرت مولانا کبیر الدین فاران مظاہری ناظم مدرسہ قادریہ مصروالا کا جامع خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس بابرکت اور محترم مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت اور اللہ کی رحمتوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کے مستحق ہیں، جو لوگ رمضان المبارک کے روزے، تراویح اور دوسرے اعمال کا اہتمام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب تک میری امت رمضان کا تقدس اور احترام قائم رکھے گی، وہ کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوگی۔ اس روشنی میں نہایت بدقسمت لوگ وہ ہیں جو رمضان المبارک کے روزے صحت و عافیت ہونے کے باوجود نہیں رکھتے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی عبادتوں میں تراویح بھی ہے۔ تراویح کا اہتمام بھی ایک امتی کا اہم اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ تراویح میں مکمل قرآن کریم کا سننا سنت ہے۔ لاک ڈاؤن کے دور میں مسجدوں میں تراویح نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد حافظ قرآن ہے اور وہ تراویح کی نماز اپنی فیملی میں ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی عبادتوں میں اعتکاف بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اعتکاف کا مطلب دنیا سے منہ موڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا اور یکسوئی کے ساتھ مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نیک کام اور عبادات میں محنت آخری 10 دنوں میں رمضان کے فرماتے تھے، اتنی محنت کسی اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تھا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، رات بھر جاگتے اور اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ اعتکاف کا یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرتا ہے کہ امتی کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک اسوہ قابل عمل ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ محلے کے کسی ریٹائرڈ شخص کو لوگ مسجدوں میں پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں اور بقیہ لوگ ایک آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، جو بہت بہتر نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آخری عشرہ میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کی بڑی اہمیت اور عظمت بتائی گئی ہے، اور اسی راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور سب سے عظیم
خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ اسی میں قرآن کریم کا اسی عشرہ اور رات میں قرآن کریم کا انمول تحفہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے۔ یہ عشرہ اور دن ایسا ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اس لیے امت کے شیدائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اس رات کا احترام بھی کرے، اس عشرے کی اہمیت بھی جانیں اور اعتکاف کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے زیادہ تیز اور رحمتوں کی، شفقتوں کی اور سخاوتوں کی بارش اپنی ذات سے برساتے تھے اور آپ سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ خاص طور پر یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سنکٹ کی گھڑی اور آزمائش کا دور ہے، اور دیش واسیوں اور اللہ کے نیک بندوں روٹھے رب کو منانے کی یہ اہم راتیں اور یہ مبارک دن سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ بہت سخاوت کرتے تھے۔ سخاوت، مدد اور مدارس اسلامیہ جو دین کا قلعہ ہے، جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں انسانیت کا درس سکھلایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، اس کی مدد بھی بے انتہا ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیے، مذہب سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے۔ اگر صرف عبادت انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو، جس کی صفت صرف عبادت ہے، کیوں پیدا کرتے؟ اس لیے مانو ذاتی کے ساتھ چاہے کسی دھرم کا ہو، ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا اور سخاوت کے ہاتھوں سے ان کی مدد کرنا، یہ ملت اسلامیہ کا بھی خاص فریضہ ہے۔ امید ہے کہ امت مسلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا سب سے انمول جو شعبہ ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے، اور دعوت و تبلیغ وہی کر سکتا ہے جو انسانیت کی قدر جانتا ہو اور پریشان حال کی مدد کر سکتا ہو اور مدد کرتا ہو۔ اسلام کا یہی خلاصہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہی ایک باب ہے۔